الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قاف والقرآن المجيد بل عجبوا أن جاءهم منذر منهم فقال الكافرون هذا شيء عجيب أإذا متنا وكنا ترابا ذلك رجع بعيد قد علمنا ما تنقص الأرض منهم وعندنا كتاب حفيظ بل كذبوا بالحق لما جاءهم فهم في أمر مريج أفلم ينظر إلى السماء فوقهم كيف بنيناها وزيناها وما لها من فروج والأرض مددناها وألقينا فيها رواسي وأنبتنا فيها من كل جوز بحيج تبصرة وذكرى لكل عبد منيب ونزلنا من السماء ماء مباركا فأنبتنا به جنات وحب الحصيد والنخل باسقات لها طلع نضيد ورزقا للعباد وأحيينا به بلدة ميتا كذلك الخروج كذبت قبلهم قوم نوح وأصحاب الرث وثمود وعاد وفرعون وإخوان لوط وأصحاب الأيكة قوم تبع كل كذب الرسل فحق وعيد أفعينا بالخلق الأول بل هم في لبس من خلق جديد وقال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحت بنعمتي إخوانا وكنتم على شفا حفرة من النار فأنقذكم منها كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم يتفكرون اللهم قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري
واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم۔ معزز سامعین کرام، حاضرین جمعہ، تمام قسم کی تعریف، بڑائی، کبریائی، حمد و ثنا لائق و سزاوار ہے رب العالمین کے لیے، جو خالق کائنات ہے، جو مالک ارض و سما ہے، جس نے اس دنیا کو پیدا فرمایا۔ بعدہ درود و سلام نازل ہو اللہ رب العالمین کے بھیجے ہوئے تمام رسولوں پر، بالخصوص ہمارے آخر نبی احمد مصطفیٰ جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر، اللہم صلی وسلم وبارک علیہ۔ خطبہ مسنونہ کے بعد قرآن مجید کی کچھ آیت کریمہ افراد کے سامنے تلاوت کی گئی۔ اس آیت کریمہ میں اللہ رب العزت ہمیں اور آپ کو ایک پلیٹ فارم اور ایک جٹ ہو کر کے زندگی بسر کرنے کا حکم دیا۔ اللہ تبارک و تعالی حکم دے رہا ہے کہ مسلمانوں آپس میں مل جل کر کے اتحاد و اتفاق قائم کرو۔ زمانے جاہلیت میں ایک معمولی سی باتوں کا وواد لے کر کے برسوں برس تک لڑائیاں چلا کرتی تھی۔ اگر ایک قبیلے کی کوئی بکری کسی دوسرے قبیلے کے کھیت میں چلی جاتی تھی، ایک معمولی باتوں کا بوال لے کر کے، ایک معمولی باتوں کی وجہ لے کر کے، جب تک کہ ایک خون کے بدلے میں سینکڑوں قتل نہ ہو جاتے، سینکڑوں خون نہ بہائے جاتے، تب تک وہ لڑائی، وہ جھگڑا رکنے کا نام نہیں لیتا تھا۔ آج دیکھا جا رہا ہے اس زمانے جاہلیت کا یہ حال تھا کہ معمولی باتوں کو لے کر کے لوگ برسہ برس تک لڑائیاں کیا کرتے تھے۔ ایک خاندان جب چلا جاتا تھا، دوسرا خاندان جب آتا تھا، وہی پرانی باتیں لے کر کے وہ لڑائیاں کیا کرتے تھے۔ آج بھی وہی دور ہے، معمولی باتوں کو لے کر کے لوگ آپس میں اختلاف پیدا کر لیتے ہیں، آپس میں لڑائیاں کر لیتے ہیں۔ زمانے جاہلیت کے اس انسان میں اور آج کے اس دور کے مسلمانوں میں کوئی فرق نہیں ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن کریم میں ہمیں اور آپ کو ملنے کا حکم دیا ہے، آپس میں اتفاق قائم کرنے کا حکم دیا۔ اللہ رب العالمین قرآن کریم کے اندر ارشاد فرماتا ہے، وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا۔ اللہ کی رسی کو مضبوطی کے ساتھ پکڑ لو۔ وہ اللہ کی رسی کیا ہے؟ اللہ کس چیز کو پکڑنے کا حکم دے رہا ہے؟ قرآن کریم نے رسی کا نام لیا ہے، رسی پکڑنے کا حکم دیا ہے۔ اس رسی سے مراد قرآن مجید ہے، یعنی قرآن مجید کو تم اپنے لیے عملی جامہ بنا لو، قرآن مجید کو مضبوطی کے ساتھ پکڑ لو۔ قرآن میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو کچھ بھی ہمیں حکم دیا ہے اس کے اوپر عمل کرو، اور ہمارے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جن باتوں کا ہمیں حکم دیا ہے، جو کام کر کے دنیا سے گئے ہیں، اسی کا نام رسی ہے، اسی کا نام اسلام ہے۔ ولا تفرقوا، اور آپس میں لڑو نہیں۔ آج دنیا کے اندر بہت سارے اختلاف ہیں، فرقے کے نام پر اختلاف ہے، مذہب میں لڑائیاں ہو رہی ہیں۔
خاندان خاندان میں لڑائی ہو رہی ہے، باپ بیٹے سے نہیں جمتا ہے، ماں اور بیٹی کے درمیان اختلاف ہے، شوہر بیوی کے درمیان اختلاف ہے۔ یہ اختلاف ہر گھر میں پائی جاتی ہے، مسلمانوں ہر انسانوں کے اندر پایا جاتا ہے۔ اور میں جانتا ہوں، میں سمجھتا ہوں اور دیکھتا بھی ہوں، جہاں مدرسہ قائم ہے وہاں اور زیادہ اختلاف پیدا ہو رہا ہے۔ یہ مدرسہ دین کی بنیاد ہے میرے بھائیوں، یہ اختلافات ختم کرنے کی چیز ہے، یہ مدرسے سے آپس میں جوڑنے کا کام کیا جاتا ہے، لیکن اس کا اپوزٹ ہو رہا ہے۔ دیکھا جا رہا ہے کہ جہاں بڑا ادارہ ہے وہاں اور بڑی لڑائیاں اور بڑے اختلاف ہو رہے ہیں، جہاں ایک چھوٹا موٹا مکتب ہے وہاں پر بھی اختلاف ہو رہا ہے اور آپس میں مسلمانوں کا نہیں بنتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم نے ہمیں اور آپ کو ملنے کا حکم دیا ہے، ایک پلیٹ فارم پر جمع رہنے کا حکم دیا ہے۔ آج دنیا کا یہ حال ہے، خاص کر کے مسلمانوں کا، یہ مسلمان دنیا کے اندر جس قدر ذلت و خواری سے دوچار ہو رہے ہیں، جس قدر رسوائیاں اٹھا رہے ہیں، یہ قوم دنیا کے اندر جس قدر ذلیل ہے، شاید اتنی کوئی قوم اور ذلیل نہیں ہے۔ کیوں؟ قرآن مجید کو چھوڑ دینے کی وجہ سے، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی باتوں پر عمل نہ کرنے کی وجہ سے آج ہم دنیا کے اندر ذلیل ہیں، دنیا کے اندر خوار ہیں۔ ایک دور میں صحابہ کرام نے اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا تھا، اے اللہ کے نبی، آپ نے فرمایا تھا کہ ایک زمانہ ایسا آئے گا، ایک دور ایسا آئے گا کہ غیر لوگ مسلمانوں پر ٹوٹ پڑیں گے، کہ جس طریقے سے دسترخوان لگا رہتا ہے، ایک بھوکھا آدمی دسترخوان کی طرف ٹوٹ پڑتا ہے، کھانے کی چیزوں پر ٹوٹ پڑتا ہے، ایسے ہی غیر لوگ مسلمانوں کے اوپر ٹوٹ پڑیں گے۔ صحابہ نے پوچھا، اللہ کے نبی، کیا اس زمانے میں مسلمان کم ہوں گے، مسلمانوں کی تعداد کم ہوگی، مسلمان دنیا کے اندر کم ہوں گے؟ آپ نے فرمایا نہیں، مسلمان دنیا کے اندر اتنا زیادہ ہوں گے، ہر کوئی ایسا گاؤں، کوئی ایسا شہر، کوئی ایسا قریہ، کوئی ایسا محلہ نہیں باقی ہوگا جہاں مسلمانوں کی آبادی نہ ہو۔ لیکن اس کے باوجود بھی مسلمان مارے جائیں گے، اس کے باوجود بھی مسلمان ستائے جائیں گے، اس کے باوجود بھی ان کی عزتوں کے ساتھ کھلواڑ کیا جائے گا۔ صحابہ نے پوچھا، آخر وجہ کیا ہے؟ اتنی کثیر تعداد ہونے کے باوجود بھی، اتنی زیادہ تعداد ہونے کے باوجود بھی مسلمان پریشانیوں کا سامنا کیوں اٹھائیں گے؟ انہیں کیوں ستایا جائے گا؟ ذلت و خواری سے دوچار کیوں ہوں گے؟ آپ نے فرمایا، مسلمانوں کی دلوں میں ایک وہن پیدا ہو جائے گی، ایک بیماری پیدا ہو جائے گی۔ صحابہ نے پوچھا، اللہ کے نبی، یہ وہن کیا چیز ہے؟ آپ نے فرمایا، حب الدنیا و کراہیت الموت۔ مسلمانوں کی دلوں میں، لوگوں کی دلوں میں دنیا کی محبت بیٹھ جائے گی، یہ دنیا سے پیار کرنے لگیں گے، آخرت کو بھول جائیں گے، اللہ کو بھول جائیں گے، رسول کی محبت بھول جائیں گے، اور آپس میں قتل و غارت گری عام کر دیں گے، جہالت عام ہو جائے گی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جب اسی مخلوق کو پیدا کرنا چاہا، انسانوں سے اس دنیا کو آباد کرنا چاہا، اس دنیا میں انسان پیدا کرنا چاہا، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرشتوں سے رائے لی، فرشتوں کی میٹنگ بیٹھائی، ان سے پوچھا، اے میرے فرشتوں بتاؤ، میں اس روئے زمین پر ایک مخلوق پیدا کرنا چاہتا ہوں، انسانوں سے آباد کرنا چاہتا ہوں۔ فرشتوں نے جواب دیا تھا، اے میرے پروردگار، کیا میری عبادت میں کوئی کمی ہے؟ میرے ذکر میں کوئی کمی تو نے پائی ہے؟ کہا نہیں، اے میرے فرشتے، انی عالم ما لا تعلمون۔ فرشتوں نے کہا تھا، رب العالمین ایسی مخلوق کو دنیا کے اندر کیوں بھیج رہا ہے؟ ایسی مخلوق کو دنیا کے اندر کیوں پیدا کر رہا ہے جو دنیا میں آنے کے بعد قتل کرے گی، ناحق خون بہائے گی، آپس میں جھگڑے کریں گی، برائیاں عام کریں گی؟ اے اللہ، اگر تجھے اپنی عبادت کرانا ہے تو ہم تیری عبادت کے لیے کثیر تعداد میں موجود ہیں۔ اللہ نے فرمایا تھا، انی عالم ما لا تعلمون۔ آج وہ فرشتوں کی بات، جو اللہ کے سامنے فرشتوں نے جو بات رکھی تھی، اللہ ایسی مخلوق کو کیوں پیدا کر رہا ہے جو دنیا میں جانے کے بعد خونریزی کرے گی،
कत्ल करेगी और आपस में ना इत्तेफाकी पैदा करेंगे, लड़ाइयाँ करेंगे, घर घर में फितना फसाद बर्पा होगा, घर घर में लड़ाइयाँ पैदा होंगी। वो फरिश्तों की बात आज सच सादिक हो रही है। अल्लाह रब्बुल आलमीन कुरान करीम के अंदर इरशाद फरमाता है, वातस्मु बिहब्लिल्लाहि जमीअन, अल्लाह की रस्सी को मजबूती के साथ पकड़ लो और आपस में इख्तलाफ ना करो, आपस में लड़ो नहीं। ज़माने जाहिलियत में इस तरीके से लड़ाइयाँ हुआ करती थी, लेकिन जब इस्लाम दुनिया के अंदर आया, मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस्लाम लेकर के दुनिया के अंदर आए, तो आपने तमाम बुराइयों को छाट करके नुमाया कर दिया। सहाबे किराम के दरमियान भी इख्तलाफ पैदा हो जाया करता था, लेकिन जहाँ हदीस आ जाती थी, नबी का फरमान आ जाया करता था, वो साइलेंट हो जाते थे, वो खामोश हो जाते थे, लोग एक दूसरे को गले मिल जाया करते थे। अब्दुर्रहमान इब्न औफ को कौन नहीं जानता है? यही अब्दुर्रहमान इब्न औफ हैं जिनको हमारे नबी जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसी दुनिया के अंदर जन्नत की बशारत सुनाई थी, जो अशरे मुबशरा में से हैं, वो 10 सहाबियों में से हैं जिनको हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसी दुनिया के अंदर जन्नत की बशारत सुनाई थी। वही अब्दुर्रहमान इब्न औफ है। ईमान लाने के बाद, इस्लाम कबूल करने के बाद हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब मक्का छोड़ करके मदीना चले जाते हैं, तो ही अब्दुर्रहमान बिन औफ ये भी मदीना जाने की तैयारी में लग जाते हैं। अपनी सारी ज़मीन जो मक्के के अंदर थी उसको बेच डाला और बेटुए में रख कर, पोटरी में रख करके कमर में कस लिया, मदीना जाने की तैयारी में लग गए। कहा जहां अल्लाह के नबी रहेंगे वहीं मैं भी रहूँगा। घर से निकलते हैं, बड़ा भाई आता है, ऊँट की नकील पकड़ लेता है। अब्दुर्रहमान, अगर तुझे मक्का छोड़ करके मदीना जाना है तो जो माल बेच करके जा रहे हो, जो माल पोटरी में रख करके जा रहे हो, अय अब्दुर्रहमान उस माल को हमारे हवाले कर दो। हम मक्का से एक कौड़ी नहीं लेके जाने देंगे, एक पैसा नहीं लेके जाने देंगे। अब्दुर्रहमान बिन औफ कमर में जो बेटुआ बांधे हुए थे वो भाई के मुंह पे मार दिया और आगे बढ़ते हैं। छोटा भाई आता है, अब्दुर्रहमान का छोटा भाई आता है, वो कहता है कि अय अब्दुर्रहमान कहाँ जा रहे हो? कहा मदीना जा रहा हूँ, मदीने वाले के पास, मुहम्मदुर रसूलुल्लाह के पास जा रहा हूँ। कहा ये ऊँट, जिस ऊँट पे तुम सवार हो, ये ऊँट मेरा है, ये हमारे मुल्क का है, मक्के का है, तुम्हें इस ऊँट को लेके जाने नहीं देंगे। छोटा भाई आता है, ऊँट छीन लेता है। रास्ते में ससुराल का घर पड़ता है, ससुर आता है अब्दुर्रहमान का, वो बेटी को छीन लेता है। कहा अब्दुर्रहमान जाना हो तो अकेले जाओ, ये बेटी मेरी है जो तुम्हें जौजियत में दी गई थी, जो तुम्हें शादी में दी गई थी, जो तुम्हारी शरीक हयात है। जाना हो तो अकेले जाओ, मेरी बेटी का साथ छोड़ करके जाओ। ससुर आता है, बेटी को छीन लेता है। अब्दुर्रहमान इब्ने औफ का बाप आया, एक मासूम सा बेटा था अब्दुर्रहमान की गोद में। अब्दुर्रहमान का बाप आया, बेटे को छीन लिया, और बेटे की मोहब्बत सिर्फ बाप जानता है। उस बाप से पूछो जिसे अल्लाह तबारक व तआला ने बेटा दिया हो और बेटा दे करके छीन लिया हो, बेटे की मोहब्बत वही बता सकता है। अब्दुर्रहमान इब्ने औफ का बाप आया, बेटे को छीन लिया, कहा ये मेरे ख़ानदान का मेरा पोता है, इसको लेके नहीं जाने देंगे। बीवी भी छीन ली, माल जो मक्के से लेकर के जा रहे थे माल भी छीन लिया गया। जिस सवारी पे सवार होकर के अब्दुर्रहमान मदीना जा रहे थे, सवारी भी छीन ली गई, बेटे को भी छीन लिया गया। अब्दुर्रहमान बिन औफ निहत्थे हो गए, बिल्कुल तने तनहा हो गए, अकेले हो गए। मुसलमानों, इस्लाम के लिए किस किस चीज़ की कुर्बानी इंसान देना पड़ता है। ईमान लाने के बाद सहाबे किराम ने किस किस चीज़ की कुर्बानी दी है। अब्दुल उज़्ज़ा को जानते हैं आप? अब्दुल उज़्ज़ा जब ईमान लाते हैं, इनका चचा कहता है कि अब्दुल उज़्ज़ा याद करो, अगर तुम ईमान लाने के बाद इस्लाम से मुर्तद नहीं हुए, इस्लाम को नहीं छोड़ा, तो याद रखो तुम्हारे जिस्म पर जो कपड़ा है, जो कुर्ता है, वो मैंने दिया है। जो तहमंद तुम पहने हो उसको मैंने दी है। अगर इस्लाम से नहीं फिरोगे, इस्लाम को नहीं छोड़ोगे, मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इनकार नहीं करोगे, तो हम सारे तुम्हारे जिस्म पर जितने सारे कपड़े हैं
ہم چھین لیں گے۔ کہا چچا جان ایمان لانے کے بعد، اسلام میں داخل ہونے کے بعد اب ہم اس چیز کو ہرگز نہیں چھوڑ سکتے ہیں۔ ہم لا الہ الا اللہ کا کلمہ پڑھ لیے ہیں، اسلام کے اندر داخل ہو گئے ہیں، اب ہم اسلام سے ہٹ کر کے اپنی زندگی کو نہیں بسر کر سکتے۔ عبدالعزیٰ کا چچا کرتا چھین لیتا ہے، جو سر میں امامہ باندھے ہوئے تھے، پگڑی باندھے ہوئے تھے، پگڑی بھی چھین لی گئی۔ کہا عبدالعزیٰ یاد کرو ابھی تمہاری تابند بھی جانے والی ہے۔ کہا کوئی بات نہیں، تابند بھی چھین لیا گیا۔ بالکل ان کے جسم پر ایک بھی سوت موجود نہیں ہے، ایک بھی کپڑا بھی موجود نہیں ہے، بالکل ننگے ہیں، جس طریقے سے انسان اپنی ماں کے پیٹ سے ننگا پیدا ہوتا ہے، بالکل ننگے۔ اسلام کے لیے ہم نے کیا قربانی دی ہے؟ ہم صرف لڑنا جانتے ہیں، ہم صرف خاندانوں میں تفرقہ پیدا کرنا جانتے ہیں، ہم صرف اختلاف پیدا کرنا جانتے ہیں۔ مسلمانوں، صحیح معنوں میں مسلمان وہی ہے، پکا سچا مومن مسلمان وہی ہے حقیقت میں، جسے ہمارے نبی نے مسلمان کہا ہے، جسے ہمارے رسول نے مسلمان کہا ہے۔ صحیح معنوں میں مسلمان وہی ہے جس کی زبان سے، جس کے ہاتھ سے، جس کے حرکات و سکنات سے ایک دوسرا مسلمان محفوظ ہے۔ کیا ہماری زبان سے کوئی محفوظ ہے؟ اس قدر تانا شاہی بولتے ہیں، اپنی زبانوں کا اس قدر کڑوا استعمال کرتے ہیں، غلط استعمال کرتے ہیں زبان سے کہ سننے والے کو تکلیف پہنچتی ہے۔ کہا جاتا ہے کہ اگر انسان کو لاٹھی یا گھوسے سے مار دیا جائے اتنی تکلیف نہیں ہوتی ہے جتنی تکلیف انسان کی زبان سے جو بولی بولتا ہے، انسان کی زبان سے جو جملہ نکلتا ہے، اس جملے سے، اس کی بات سے جتنی تکلیف ہوتی ہے۔ ہم صحیح معنوں میں مسلمان نہیں۔ عبد الرحمن ابن عوف کو دیکھو، جائیداد کو قربان کر دیا اللہ کے راستے میں، بیوی کو بھی چھوڑ دیا، بچے کو ان کے دادا نے چھین لی، جس سواری پہ سوار ہو کر کے جا رہے تھے بھائیوں نے چھین لیا۔ مدینہ پہنچتے ہیں، پیروں میں چھالے پڑ گئے تھے، اور جو لوگ مکہ اور مدینہ گئے ہیں حج کرنے کے لیے انہیں پتہ ہوگا مکہ اور مدینہ کی دوری کتنی ہے۔ اگر آپ سواری پر، کسی ماروتی کار پر، کسی گاڑی پر سفر کریں گے تو آپ کو 5-6 گھنٹے لگے گا، 6-7 گھنٹہ لگے گا آپ کو۔ اس زمانے میں صحابہ کرام پیدل سفر کیا کرتے تھے، 550 کلومیٹر کی دوری ہے مکہ سے مدینہ۔ کتنی تکلیف اٹھائی تھی صحابہ کرام نے، پیدل مکہ سے مدینہ جا رہے تھے، پیروں میں چھالے پڑ گئے تھے۔ ظہر کا وقت تھا، مسجد نبی میں جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام کو نماز پڑھا رہے تھے۔ عبد الرحمن ابن عوف بھی آتے ہیں، وضو بنا کر کے جماعت کے اندر شامل ہو جاتے ہیں۔ اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سلام پھیرنے کے بعد مخاطب ہوتے ہیں صاحب مقتدیوں کی جانب۔ عبد الرحمن کے اوپر نگاہ پڑتی ہے، اللہ کے نبی سوال کرتے ہیں عبد الرحمن کب آنا ہوا؟ کہا اللہ کے نبی ابھی میں تشریف لایا ہوں۔ کہا کیسے آنا ہوا؟ کہا اللہ کے نبی سب کچھ لٹا کے چلا آیا ہوں، زمین بھی لوگوں نے چھین لیا، سب کچھ میرا چھینا گیا ہے، صرف اسلام بچا کر کے آیا ہوں، اپنا ایمان بچا کر کے آیا ہوں۔ مسلمانوں، اگر ایسی ہماری حالت ہو جائے تو ہم کیا کریں گے؟ ہم اپنے ایمان اور اسلام کو برباد کر دیں گے، گنوا دیں گے، لیکن زمین اور مال اولاد کو اپنے ہاتھ سے جانے نہیں دیں گے۔ یہ صحابہ کرام کا اس قدر اسلام سے محبت ہوا کرتی تھی، ایمان اتنا مستحکم، اتنا مضبوط ہوا کرتا تھا کہ سب کچھ برباد کر دیا، سب کچھ چھوڑ دیا، یہاں تک کہ اپنے لختے جگر، نور نظر اپنے بیٹوں کو بھی قربان کر دیا، لیکن اسلام پر اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت پر آنچ آنے نہیں دیا۔ اسے کہا جاتا ہے ایمان۔ عبد الرحمن ابن عوف مسجد نبی کے اندر بیٹھے ہیں، ایک صحابی عبد الرحمن ابن عوف کا قصہ سنتا ہے، کھڑا ہو جاتا ہے، کہتا اللہ کے نبی میرے پاس 2 کمرے ہیں، 2 مکان ہے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا ایک ایک مہاجر، ایک ایک انصار کا بھائی ہے، آج مہاجروں کے پاس رہنے کے لیے مکان نہیں ہے، ان کے پاس زمین نہیں ہے، آل اولاد نہیں ہے، رہنے کے لیے کچھ بھی نہیں ہے۔ ایک صحابی مسجد نبی کے اندر کھڑا ہوتا ہے، اللہ کے نبی آپ نے عبد الرحمن ابن عوف کو بھائی کہا ہے، آپ نے انصار و مہاجرین کے درمیان بھائی چارگی پیدا کی ہے۔ اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے پاس 2 کمرے ہیں، ہمارے پاس 2 مکان ہے،
میں ایک عبد الرحمن کو دیتا ہوں، جب تک ان کی زندگی رہے گی عبد الرحمن ہمارے اس مکان میں رہیں گے۔ دوسرا صحابی کھڑا ہوتا ہے، دوسرا انصاری کھڑا ہوتا ہے، اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ہمارے پاس دو بیگھا کھیت ہے، 2 باغ ہیں، ایک باغ میں عبد الرحمن کو دینا چاہتا ہوں۔ یہ دیکھو صحابہ کرام کا اس زمانے کے مسلمانوں کا ایمان کس قدر ہوا کرتا تھا کہ اپنے بھائی کے لیے سب کچھ قربان کر دیا کرتے تھے۔ آج ہمیں مسجد مدرسے میں دینے کے لیے صحیح طور سے ہم صدقہ و خیرات بھی نہیں نکالتے ہیں اور غریبوں کو نہیں دیتے ہیں، اور طریقہ بھی نہیں معلوم ہے کیسے نکالا جاتا ہے۔ جتنا بھی کوئی بھی آ گیا 2 سے 4 سے دے دیا، اس طریقے سے نہیں دیا جاتا میرے بھائیوں۔ آپ جتنا غلہ پیدا ہو، چاہے گیہوں کی شکل میں ہو یا دھان کی شکل میں ہو، سارے غلے کا آپ پیمانہ لگائیں، سارے غلے کو ناپ لیں، بغیر اندازن کے، بغیر ناپے ہوئے یہ زکوٰۃ نہیں نکالا جاتا ہے۔ بتاؤ کون اندازہ لگاتا ہے، کون ناپتا ہے؟ بغیر اندازے کے ہم زکوٰۃ نکالتے ہیں، اس طریقے سے درست نہیں ہے۔ سارے زکوٰۃ، سارے مال کا اسے اندازہ لگائیے، اسے پیمانہ لگائیے، اسے ناپیے، اسی حساب سے جو شریعت نے حکم دیا ہے نکالنے کا، یہ ٹیکس ہے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جانب سے، اسی حساب سے آپ زکوٰۃ نکالیے۔ وہی عبد الرحمن بن عوف ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا کہ میرے بھائیوں مجھے اس کی ضرورت نہیں ہے، مجھے صرف بازار کا راستہ بتاؤ، مدینے میں بازار کہاں لگتا ہے۔ عبد الرحمن بن عوف چند پیسے کا پنیر خریدتے ہیں، گھی خریدتے ہیں اور اسے لے جا کر کے مارکیٹوں میں بیچتے ہیں۔ اس قدر ان کی تجارت میں اس قدر اللہ تبارک و تعالیٰ نے برکت دی ہے، اس قدر برکت دی کہ مدینے میں سب سے زیادہ مالدار ہو جاتے ہیں۔ جب ہمارا نیت درست رہے گا اور ہمارا ایمان جب تک صحیح رہے گا، تب اللہ تبارک و تعالیٰ ایمان کے حساب سے، نیت کے حساب سے اللہ تبارک و تعالیٰ برکت بھی دیتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن کریم کے اندر ارشاد فرماتا ہے وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا، اللہ کی رسی کو مضبوطی کے ساتھ پکڑ لو اور آپس میں اختلاف نہ کرو، آپس میں لڑو نہیں۔ قرآن نے ہمیں اور آپ کو آپس میں ملنے کا حکم دیا ہے، آپس میں اتحاد و اتفاق قائم کرنے کا حکم دیا ہے۔ صحابہ کرام کے اندر بھی کمیاں تھیں، بہت ساری کوتاہیاں تھیں، وہ بھی معمولی باتوں پر لڑ جایا کرتے تھے، اختلاف ہو جایا کرتا تھا۔ ہمارے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا جب انتقال ہوا، آپ کی لاش مبارک گھر سے باہر رکھی ہوئی ہے، اور تقریباً آج کے کمپیوٹر کی دور سے 32 گھنٹہ تک ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دفن نہیں کیا گیا تھا۔ نبی کے انتقال ہونے کے بعد صحابہ میں اختلاف پیدا ہو گیا، کس بات کو لے کر کے کہ نبی کو دفن کہاں کیا جائے۔ 32 گھنٹہ تک آپ کی لاش مبارک ایسے باہر پڑی رہی، صحابہ میں اختلاف پیدا ہو گیا۔ کسی نے کہا کہ انہیں مسجد نبی میں دفن کیا جائے گا، کسی نے کہا کہ انہیں بیت المقدس میں لے کے جائے گا فلسطین میں، کسی نے کہا کہ انہیں خانہ کعبہ میں دفن کیا جائے گا۔ عبد الرحمن بن ابو بکر صدیق آتے ہیں، کہتے ہیں کہ میں نے اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا ہے کہ رسولوں کا جہاں انتقال ہوتا ہے، جس جگہ نبی کا انتقال ہوتا ہے، اسی جگہ اسے دفن کر دیا جاتا ہے۔ سارا اختلاف ختم، ساری لڑائیاں ختم۔ کوئی کہہ رہا تھا مسجد نبی میں دفن کیا جائے گا، کوئی خانہ کعبہ میں کہہ رہا تھا، کوئی بیت المقدس میں کہہ رہا تھا، کوئی جنت البقیع میں کہہ رہا تھا، سب آپس میں اختلاف کر رہے تھے۔ ایسا لگتا تھا کہ لوگ آپس میں لڑ جائیں گے، لاٹھیاں چل جائیں گی، لیکن جہاں نبی کی حدیث آ جاتی ہے، ابو بکر نبی کا فرمان لے کر کے آتے ہیں کہ میں نے سنا ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے کہ رسولوں کا جہاں انتقال ہوتا ہے، نبی جس جگہ انتقال ہوتے ہیں اسی جگہ اسے دفن کر دیا جاتا ہے۔ پہلا اختلاف ختم ہوا۔ دوسرا اختلاف صحابہ میں یہ پیدا ہوا کہ اب نبی کا انتقال ہو گیا ہے، اب خلیفہ کون بنے گا، بادشاہ کون بنے گا۔ اب بڑے بڑے قریش خاندان کے جو تھے ان میں اختلاف پیدا ہو گیا کہ اگر کوئی خلیفہ بنے گا تو ہمارے خاندان کا بنے گا، ہمارے قریش کا بنے گا۔ بنی ہاشم کے لوگ الگ اختلاف کر رہے ہیں، اگر کوئی جو خلیفہ بنے گا تو ہمارے خاندان کا بنے گا۔ بنی مطلب کے لوگ الگ اختلاف پیدا کر رہے ہیں، اگر کوئی بادشاہ بنے گا تو ہمارے خاندان کا بادشاہ بنے گا، ہمارے خاندان کا رئیس بنے گا۔ حضرت ابو بکر صدیق آتے ہیں اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث سناتے ہیں کہ میں نے سنا ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے کہ الائمۃ من قریش،
اگر کوئی خلیفہ بنے گا میرے انتقال کر جانے کے بعد، کوئی خلیفہ بنے گا، کوئی بادشاہ بنے گا تو الائمۃ من قریش، قریش کے خاندان کا کوئی خلیفہ بنے گا۔ وہاں پر بھی اختلاف تھا۔ جب نبی کا فرمان آ گیا، نبی کی بات آ گئی تو سارے اختلافات ختم ہو گئے، اور نبی کریم جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اسی کمرے میں دفن کیا گیا جس کمرے میں آپ کا انتقال ہوا تھا، جس کمرے میں آپ رہا کرتے تھے۔ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے انتقال کر جانے کے بعد خلیفہ جسے متعین کیا گیا وہ حضرت ابو بکر صدیق، جو قریش خاندان کے تعلق رکھتے تھے، ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خلیفہ بنایا گیا۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں بھی اختلاف ہوا کرتا تھا، لیکن جب نبی کا فرمان آ جاتا تھا، نبی کی بات آ جاتی